خوبصورت شہر تھا جسے ہیملن کہتے تھے۔ یہ شہر پہاڑوں اور سبز وادیوں کے درمیان آباد تھا۔ شہر کے لوگ خوش و خرم تھے، لیکن ان کی ایک بہت بڑی پریشانی تھی: چوہوں کا مسئلہ۔ چوہے ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے اور لوگوں کے گھر، کھانا اور کپڑے تباہ کر رہے تھے۔ شہریوں کے لیے زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ وہاں کا ایک بادشاہ بھی تھا جس کا قد درمیانہ، چہرہ گول اور سر پر ایک سنہری تاج سجا ہوا تھا۔ بادشاہ بہت پریشان نظر آتا تھا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کے دکھ کو دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ کا ایک وزیر بھی تھا جو ایک بوڑھا اور سمجھدار شخص تھا، جس کی داڑھی سفید اور چہرے پر گہری لکیریں تھیں۔ اس نے سادہ مگر شاہانہ لباس پہن رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ مشورہ دینے میں مصروف رہتا۔ ہیملن کے شہری محنتی اور خوش مزاج تھے۔ مرد، عورتیں اور بچے سبھی چوہوں سے تنگ تھے۔ ان میں سے ہر ایک کا چہرہ فکر مند نظر آتا تھا کیونکہ ان کی محنت کی کمائی چوہے تباہ کر دیتے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنی عوام کے ساتھ ایک بڑی مجلس بلائی۔ سب اپنی پریشانیوں کا ذکر کر رہے تھے۔ اچانک ایک عجیب و غریب لباس میں ملبوس شخص، جسے پائپ پائتھن کہا جاتا تھا، بادشاہ کے دربار میں آیا۔ کا قد لمبا تھا اور اس نے رنگ برنگے لباس پہنا ہوا تھا اور ایک لمبی سی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بانسری تھی جس کے کنارے سنہری تھے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھوں میں چمک۔ پائپر نے کہا، بادشاہ، میں ان چوہوں سے نجات دلوا سکتا ہوں تم سب لوگوں کو، مگر میری شرط ہے کہ اگر میں یہ کام کر دوں تو تم مجھے اس کے بدلے میں انعام دو گے۔ بادشاہ نے خوشی سے کہا، اگر تم ہمیں چوہوں سے نجات دلواؤ گے تو میں تمہیں سونے کے سکے دوں گا۔ پائپر نے فوراً اپنی بانسری بجانا شروع کی۔ جیسے ہی اس نے بانسری کی میٹھی آواز نکالی، چوہے ایک ایک کر کے اپنی بلوں سے باہر نکلنے لگے۔ پورے شہر کے چوہے اس کے پیچھے چلنے لگے۔ پائپر اپنی بانسری بجاتا رہا اور چوہے اس کے پیچھے قطاروں میں چلنے لگے جیسے جادو کے زیر اثر ہوں۔ پائپر شہر سے باہر نکلا اور چوہوں کو ایک بڑے دریا کے کنارے لے گیا۔ وہاں اس نے بانسری کی دھن بدلی اور چوہے ایک ایک کر کے دریا میں کودنے لگے، یہاں تک کہ سب کے سب چوہے پانی میں ڈوب گئے اور شہر چوہوں سے آزاد ہو گیا۔ پائپر نے جب یہ سب کر لیا تو وہ بادشاہ کے دربار میں واپس آیا اور اپنا انعام مانگا، لیکن بادشاہ اور وزیر دونوں نے مل کر سوچا کہ اب چوہوں سے تو نجات مل گئی ہے، کیوں نہ اسے انعام نہ ہی دیا جائے۔ وزیر نے کہا، ہمیں اس کو اتنی بڑی رقم نہیں دینی چاہیے۔ بادشاہ نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پائپر، ہم تمہیں اتنا بڑا انعام نہیں دے سکتے۔ تم نے جو کیا ہے وہ اتنا بڑا کام نہیں تھا۔ پائپر کو بادشاہ کی اس بات پر بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، بادشاہ، اگر تم نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو میں تمہیں اس کا سبق سکھاؤں گا۔ لیکن بادشاہ نے اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیا اور اسے دربار سے باہر نکال دیا۔ پائپر نے سوچا کہ وہ ہیملن کے لوگوں کو سبق سکھائے گا۔ اس نے پھر سے اپنی بانسری بجائی، مگر اس بار اس نے ایک نئی دھن بجائی۔ بانسری کی میٹھی آواز سن کر شہر کے تمام بچے اس کے پیچھے چلنے لگے۔ ہیملن کے بچے معصوم اور خوش مزاج تھے۔ ان کے چہروں پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ ہر بچے نے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے
اور وہ پائی پائپر کی بانسری کی دھن پر ناچتے ہوئے اس کے پیچھے چلنے لگے۔ پائی پائپر بچوں کو لے کر ایک بڑی پہاڑی کی طرف چلا گیا۔ جب وہ پہاڑی کے قریب پہنچا تو اچانک پہاڑی میں ایک دروازہ کھل گیا۔ پائی پائپر بچوں کو لے کر اس دروازے کے اندر داخل ہوا اور دروازہ بند ہو گیا۔ جب شہریوں نے اپنے بچوں کو غائب دیکھا تو وہ بہت پریشان ہو گئے۔ وہ دوڑتے ہوئے بادشاہ کے پاس پہنچے اور فریاد کرنے لگے، ہمارے بچے کہاں گئے؟ انہیں واپس لاؤ۔ بادشاہ اور وزیر نے گھبرا کر پائی پائپر کو بلانے کی کوشش کی مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ وزیر نے مشورہ دیا، بادشاہ سلامت، ہمیں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا۔ پائی پائپر نے ہمیں چوہوں سے نجات دلائی تھی اور ہم نے اسے دھوکہ دیا۔ بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ پائی پائپر کے پیچھے معافی مانگنے نکلا۔ وہ پہاڑی کے قریب گیا اور گڑگڑا کر کہا، پائی پائپر، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو، ہمارے بچوں کو واپس دے دو، میں تمہیں انعام دوں گا، بلکہ جتنا چاہو گے اتنا دوں گا۔ کچھ دیر کے بعد پہاڑی کا دروازہ دوبارہ کھل گیا اور پائی پائپر بچوں کے ساتھ باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ اب وہ کسی قسم کے جھانسے میں نہیں آنے والا تھا۔ اس نے بادشاہ کو دیکھتے ہوئے کہا، بادشاہ، وعدہ پورا کرو گے؟ بادشاہ نے فوراً سونے کی سکے سوں بھری تھیلی اسے پیش کر دی اور بادشاہ نے کہا، ہاں، میں وعدہ پورا کرتا ہوں اور تم سے معافی بھی مانگتا ہوں۔ پائی پائپر نے انعام لیا اور شہر چھوڑ کر چلا گیا۔ ہیملن کے لوگ ہمیشہ کے لیے اس واقعے کو یاد رکھتے رہے کہ وعدہ خلافی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے عہد کیا کہ وہ ہمیشہ اپنی بات پر قائم رہے گا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ وعدہ خلافی بہت بری بات ہے اور اگر ہم کسی سے وعدہ کریں تو اسے پورا کرنا چاہیے۔ اس طرح کی پیاری پیاری کہانیاں سننے کے لیے شیئر، سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔